آخرت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ نمبر 1 اعلیٰ ترین نعمت، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی بشر کے دل پر اس کا وہم و گمان اور خیال اور امیجنیشن گزرا۔ اتنی اعلیٰ نعمت آخرت کی، اور بقا کتنا باقی رہے گی؟ اتنا باقی رہے گی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس سے زیادہ کیا باقی رہ سکتا کچھ؟ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی سکون کا سانس نہیں لیا ہوگا، غموں اور دکھوں کا مارا ہوا انسان جنت کی ایک سیر کرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی کوئی غم تجھے ملا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم ساری زندگی اسی طرح سکون سے گزار کے آیا۔ دنیا کا ہر غم جنت پہ پڑنے والی ایک نظر ان غموں کو بھلا ڈالے گی۔ اگر جنت میں مل جائے تو خیر من الدنیا وما فیہا۔ ارے تم ترستے ہو ایک دکان کو، تم ترستے ہو ایک بنگلے کو، ارے ایک ہاتھ اگر جگہ مل جائے، موسع یدہ فی الجنہ، ہاتھ برابر اگر جنت میں جگہ مل جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جنت کی وہ ہاتھ پر جگہ اس سے زیادہ حسین۔ کتنی حسین جگہ ہوگی اندازہ لگائیے، دنیا میں کتنا حسن بکھرا پڑا ہے۔ آپ کسی سمندر کے کنارے چلے جائیے، کسی جھرنے کے کنارے، کسی آبشار کے سامنے، کسی چشمے کے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھیے، کسی برگزار کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھیے، چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھیے، ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھیے، اور لہکتے چمکتے سرسراتے بادلوں کو دیکھیے، تمام طرف حسن ہی حسن بکھرا پڑا ہے۔ لیکن حدیث پاک کہتی ہے کہ جنت میں ایک ہاتھ کی جگہ دنیا اور اس تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جنت کتنی حسین اندازہ لگائی۔ اگر ایمان و عمل کے ساتھ یہاں سے جاتا ہے تو اللہ کے ہاں پر اس کے لیے مہمانی ہوگی، اس کے لیے انعامات، اکرام، عزت، اور رہنے کے لیے بہترین جگہ، کھانے کے لیے بہترین چیزیں، پہننے کے لیے بہترین لباس، بہترین جوڑا، ساتھی، آزادی، رضا، اپنا دیدار، عزت، حکومت، بادشاہی، ساری تمنائیں پوری۔ اگر یہاں اللہ کی چاہت پوری کر کے جاتا ہے، یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق جی کے جاتا ہے، اپنی مرضیات کو قربان کرتا ہے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں، تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اس کی اپنی چاہت کو اس کے قربان کرنے کی وجہ سے، چونکہ اس نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے لیے قربان کیا، اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کو خود پورا کرے گا، اور ایسی دنیا میں اس کو بسائے گا کہ جس میں کوئی ایک چاہت بھی ادھوری رہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا بیضا جعادا مکحلین ابناء ثلاث وثلاثین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جنتی جب داخل ہوں گے تو ان کے جسموں کے اوپر بال نہیں ہوں گے، سر کے اوپر تو ہوں گے لیکن اس کے علاوہ جو ہے کہیں بال نہیں ہوں گے، اور ان کی داڑھی بھی نہیں ہوگی، ان کے داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ بالکل ابھی یوں سمجھے کہ آپ جیسے کہ ایک لڑکا نوجوان ہوتا ہے، جوانی میں ریکھائیں اس کو آتی ہیں، بالکل اسی طرح سے وہ ہوگا، اور سفید اور گھرالے بالوں والے مکحلینا، آنکھیں ایسی جنتیوں کی ہوں گی کہ جیسے سرمے لگائے ہوئے، سرمگی آنکھیں وہ پائیں گے۔ جنت جو ہے یہ باغ کو کہتے ہیں، یا ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں اتنے سائے دار درخت ہو کہ ان درختوں کی چھاؤں ایک دوسرے سے لگتی ہو اور مکمل طور سے سایہ ہو، ایسے باغات کو عربی میں جنت کہا جاتا ہے۔ نبی نے کہا سنن ترمذی کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2526، لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی تو دوسری اینٹ چاندی کی ہے، کیا کہنا اس کے سیمنٹ کا، ملاتها المسک الاظفر، خوشبودار مسک ہے، حسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اور اس کے سنگ ریزے لولو اور یاقوت ہیں، وتربتها الزعفران، اور اس کی مٹی زعفران جیسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ محلوں کے اندر سفید مینار ہیں، سفید مینار اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، اور وہاں کی جو مٹی ہے وہ خوشبودار مٹی ہے، نیک لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں تیار کی گئی ہیں۔ وہاں کے خیمے کیسے خیمے ہوں گے، کس طریقے کے ہوں گے؟
حور مقصورات فی الخیام، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 72. حور مقصورات فی الخیام، کہ حوریں جو ہے وہ خیمے کے اندر ٹھہری ہوئی ہوں گی. جنتیوں کے لیے جنت کے اندر الگ الگ خیمے ہوں گے، ٹینٹ بنے ہوں گے. عینا فیہا تسمى سلسبیلا، سوٹ کے لذت کے چشمے شراب کے جاری ہوئے ہوں گے جن کا نام سلسبیل ہوگا. اس سوٹ کے لذت کا کے شراب کا جو چشمہ بہ رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ سلسبیل ہے. یطوف علیہم بلدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور وہ چھلکتے ہوئے جام ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں، جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، ان کے ہاتھوں میں وہ شراب کے جام ہوں گے اور وہ ان کے اندر چکر لگاتے رہیں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم انہیں دیکھ لو تو ایسے وہ چلیں گے جنتیوں کے بیچ میں، ایسا لگے گا جیسے کہ موتیوں کے دانے بکھرے ہوئے. اتنے حسین، اتنے خوبصورت وہ بچے ہوں گے کہ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، ایسا ہے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں جو لڑک رہے ہوں ادھر سے ادھر. وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور اے میرے پیارے پیغمبر، اگر تم جنت کو دیکھ لو تو تم جنت کو عیش و آرام اور بادشاہوں کی طرح رہنے والی جگہ پاؤ گے. سب سے پہلی چیز سورہ جو ہے رات سورہ نمبر 13 اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ابدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے جو ہے آبا و اجداد بھی، رشتہ دار بھی ان کے ساتھ وہاں رہیں گے. ان کی بیویاں اور اولادیں بھی جو ہے جو نیک ہوں گی وہ بھی اگر جنت میں جائیں گی تو ان کے ساتھ رہیں گی. اور جو ہے جنت کے ہر دروازے پر فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے اور سلامتی کی دعا کے ساتھ جو ہے ان کا استقبال کریں گے اور وہ جنت میں جو ہے داخل ہوں گے. اسی طرح سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا اہل جنت کو جنت کی جو ہے میں کسی قسم کی تھکان محسوس نہ ہوں گی اور اس میں سے وہ کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے. اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 میں اللہ نے فرمایا اور کہا جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے. اسی طرح سورہ جو ہے رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا جنت کے پھل جو ہے بیش بہار ہے اور وہ دائمی ہوں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ ملیں گے. اسی طرح سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 118 میں اللہ نے فرمایا اور کہا جنت میں بھوک اور پیاس انسان کو نہیں لگیں گی، حالانکہ وہ کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن انہیں بھوک اور پیاس لگیں گی نہیں، یاد رکھیے. تو وہاں اللہ نے یہ فرمایا. اسی طرح سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا اور کہا اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہنیں گے اور تکیے اور مسندوں پر جو مزین تخت ہوں گے اس پر جو تختوں پر جو ہے ٹیک لگا کر جو ہے بیٹھیں گے. اہل جنت جو ہے عقل پر اثر نہ کرنے والی، مطلب عقل نہ مارنے والی شراب جو ہے سفید رنگ کی شراب جو ہے اس کا لذت جو ہے اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح جو ہے سورہ طور سورہ نمبر جو ہے 52 اور اس کی آیت نمبر 22 سے لے کر 24 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ہم انہیں ہر طرح کی جو ہے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے. وہ ایک دوسرے سے جام شراب کو جو ہے چھینا چھینی کریں گے، ایسی شراب جس کے پینے سے نہ تو بےہودگی ہوگی نہ کوئی گناہ جو ہے سرزد ہوگا، اور جو ہے ان کے تعلق سے جو ہے اور خوبصورت جو ہے مسندوں پر وہ جو ہے بیٹھیں گے. اسی طرح جنتیوں کے تعلق سے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت میں 17 میں اللہ نے فرمایا کہا اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو مخفی نعمتیں تیار کی گئی ہے ان کا علم جو ہے کسی نفس کو نہیں ہے، مطلب وہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے چھپا رکھی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے اپنی کتاب میں فرماتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 72 کے اندر اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح اور شام رزق تیار کیا جائے گا، مطلب رزق ہمیشہ ہوگا، اس کی فراوانی ہوگی، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 13 اور 13 سے 16 میں اللہ نے فرمایا کہا جنت میں جو بلند اور بالا تخت ہوں گے جہاں جو ہے پینے کی مشروبات ہوں گے اور جو ہے وہ جنتی لوگ وہاں بیٹھ کر جو انہیں پئیں گے. اسی طرح جنت کی نعمتیں بہرحال لا تعداد جو ہے قرآن نے بیان کی، اور حدیث کے اندر بھی کچھ باتیں جو آتی وہ یہ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور مختلف دروازوں سے مختلف اعمال کرنے والے لوگ جو ہے داخل ہوں گے، جیسا باب الصلاح ہے، باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے، باب الریان ہے، اس سے لوگ داخل ہوں گے. اسی طرح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی جو ہے وہ 1200 سے 1300 میل ہے. میں نے اس کی تفصیلات بہرحال اس میں رکھی تھی کہ جو ہے مکہ شہر سے بصرہ یا مکہ شہر سے ہجر نامی ایک مقام جو ہے جو بحرین میں وہاں تک جو ہے جنت کی جو ہے یہ جو ہے چوڑائی ہے. تو بہرحال ہم جو ہے جنت کی جو ہے نعمتوں کے تعلق سے حدیث کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی بہرحال وہ دیکھ رہے تھے. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جو ہے
جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان جو ہے 100 سال کی جو ہے مسافت ہوں گی. اسی طرح جو ہے جنت کے محل، بخاری کی روایت میں جنت کے محلات کا آپ نے تذکرہ کیا، کس طرح کی اینٹ ہوں گی، کس طرح کے گارے ہوں گے، کس طرح کی جو ہے اس کی گھاس ہوں گی، یہ تمام تر تفصیلات اور بہت ساری باتیں بہرحال الحمدللہ ہم نے جنت کے تعلق سے دیکھی تھی. اور ایسی ایسی نعمتیں جنت کی، ایسی عائش ہے یا ایسی نعمتیں جن کے بارے میں نہ کسی جو ہے کان نے کبھی سنا، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، اور کسی ذہن میں ان نعمتوں کا کبھی تصور بھی گزر نہیں سکتا ہے کہ بس جنت ایسی ہے. محلات کیسے محلات ہوں گے، گھر کیسے گھر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 72 وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے اس جنت کا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، بہترین مکانات ہیں جنات عدن کے اندر موجود ہیں، بہترین کمرے تیار کیے گئے ہیں، بالا خانے تیار کیے گئے ہیں. کیا کہنا ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 20 لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. ہاں، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہترین بالا خانے ہیں، بہترین گھر تیار کیے گئے ہیں، تہ بتا کمرے ہیں، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا کہنا محل کا؟ اس کے اندر جتنے بھی برتن ہوں گے سونے چاندی کے ہوں گے. کیا کہنا جنت کے محل کا؟ اس کے اندر عود کی لکڑی جل رہی ہوگی، لوگ خوشبو محسوس کریں گے، سونگیں گے. گویا کہ جنت کے بارے میں کیا کہا جائے، محلات کے بارے میں کیا کہا جائے، کوئی سوچ نہیں سکتا، گمان نہیں کر سکتا. اور سب سے چھوٹی جنت کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے وہ دنیا کے، ہمارا جو گلوب ہے دنیا سے 10 گنا بڑی ہوں گی. سب سے اسمالسٹ، سب سے چھوٹی جنت جو سب سے آخری انسان کو ملیں گی وہ کتنی ہوں گی؟ دنیا سے 10 گنا بڑی، 10 ٹائمز اس سے بڑی. سب سے اسمالسٹ ہے، یاد رکھیے. بڑے بڑے کتنے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم. بندہ جنت میں چلا جائے گا، کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم آواز آئے گی. آج اللہ اپنے وعدے پورے کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے دنیا میں کیے تھے. جنتی کہے گا کچھ اور وعدہ. قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة. اللہ کچھ اور وعدے؟ جہنم سے آزادی مل گئی، جنت میں آ گئے، چہرے چمک رہے ہیں. کچھ اور وعدے؟ اللہ فرمائیں گے تمنا یا عبدی، میرے بندے جو میں نے دینا تھا وہ دیا، اب تو تمنا کر. فیتمنا، جو تمنا کرے گا اللہ پوری کر دیں گے. کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں. فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تمہیں یہ نہیں چاہیے تو دنیا میں مانگتا تھا، اوہ اللہ مجھے بھول گیا، مجھے یہ بھی چاہیے. اللہ وہ بھی دے دیں گے. حتی تنقطع الامانی، ساری خواہشیں ختم ہو جائیں گی. کہے گا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ فرمائیں گے ابھی نہیں. یا اہل الجنہ، او جنتیو، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. جنتیوں تمہیں میں نے صحت دی ہے، آج کے بعد بیماری نہیں آئے گی. تجھے 33 سالہ گبرو جوان بنا کے جنت میں داخل کیا ہے. حسن یوسف اور آدم جتنا قد دیا ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. تجھے نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی نعمتیں چھینوں گا نہیں. اور تمہیں ایسی زندگی سے نوازا ہے، آج کے بعد موت نہیں آئے گی.
जन्नती कहेगा या रज़ीतु या रब, अल्लाह मैं राजी हो गया। अल्लाह फरमाएंगे अभी नहीं। फयक्शिफुल हिजाब फवल्लाह मा आताहुमुल्लाहु शैअन अहब्ब इलैहिम मिनन नज़र इलैहि। ये वो मरहला होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नूर के पर्दे हटा देंगे और फिर जन्नतियों को मालिकुल मुल्क का दीदार होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह की कसम जन्नती जन्नत की सारी नेमतें भूल जाएंगे अल्लाह का दीदार करने के बाद। इतनी प्यारी चीज जन्नत में कोई होगी नहीं, सारी नेमतें जन्नत की मिल जाएं। जो लज्जत बंदाए मोमिन को जन्नत को अल्लाह के दीदार से आएगी, जन्नत की सारी नेमतें भूल जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। जन्नतियों, तुझ पे तुम्हारे खालिक का सलाम हो, जाओ कभी न खत्म होने वाली जिंदगी की ऐश और इशरत में मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर के पर्दे सामने ले आएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपने दीदार का मुस्तहिक बना दे, हमें हम सबको जन्नत में इकट्ठा फरमाए।